السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کوشچن نمبر 2 کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارا صحافت، باب نمبر 2 کا عمل کی ترقی میں طباعت کی کون کون سی اقسام مروج ہیں؟ وچ ٹائپس آف پرنٹنگ آر انوالوڈ ان دا ڈیولپمنٹ جرنلزم۔ ہم دیکھیں گے کہ جو پرنٹنگ کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے پرنٹنگ کی کون کون سی ٹائپس اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں، شامل ہیں جرنلزم کی ترقی کے لیے۔ جرنلزم کی ترقی کے لیے پرنٹنگ کی طباعت کی کون کون سی اقسام ہیں کس میں؟ اچھا، طباعت کی موجودہ اقسام۔ طباعت کی ایجاد کا سہرا چینلوں کے سر ہے۔ جو پرنٹنگ کا کام ہے اس کی ایجاد جب ہوئی تو مختلف چینلوں کے ذریعے اس کو فروغ دی گئی، بڑھایا گیا۔ اس کی ابتدا ٹھپے کی چھپائی سے ہوئی۔ سب سے پہلے ہم نے جو پیچھے پڑھا بھی ہے، ٹھپے کی چھپائی کب شروع ہوئی؟ ٹھپے کی چھپائی سے ہوئی۔ رفتہ رفتہ اس میں ترقی ہوئی، ہر چیز ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ اسی طرح ٹھپے کی چھپائی سے لے کر کمپیوٹر کمپوزنگ اور آفسیٹ طریقہ تک طباعت نے سفر کیا، اور صحافت کے ساتھ ساتھ طباعت نے بھی ترقی کی۔ طباعت کا عمل اگرچہ غیر صحافیانہ ہے، مگر ایک صحافی کو اس کے مختلف مراحل سے آگاہ ہونا چاہیے۔ مطلب طباعت کا عمل جو ہے، طباعت کرنے کا طریقہ جو ہے، پرنٹنگ کا جو طریقہ ہے، اس سے صحافی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ صحافی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ صحافی کو اس کے عمل کے بارے میں آگاہ ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، طباعت کی مروجہ اقسام، ٹائپس آف پرنٹنگ۔ طباعت کی ہم اقسام دیکھیں گے۔ آج کل پاکستان میں طباعت کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں، کافی قسم کی قسمیں ہیں۔ لیٹر پریس۔ لیٹر پریس کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ ہے لیٹر پریس۔ لیٹر پریس ایک سادہ طریقہ طباعت ہے جس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم اس عمل کو حصوں میں تقسیم کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، فریم بنانا۔ لیٹر پریس میں سب سے پہلے جس مواد کو پرنٹ کرنا مقصود ہوا، اس کے مطابق سیسے سے الگ الگ ڈھلے ہوئے حروف کو ہاتھ سے جوڑا جاتا ہے اور اس طرح ایک مسلسل عبارت کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد الفاظ کو ایک مخصوص فریم میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح فریم بنانے کا عمل مکمل ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے کہ نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا، ہیڈنگ سے ہی پتہ لگ رہا ہے، فریم، کہ ایک فریم تیار کیا جائے۔ سب سے پہلے ایک فریم تیار کیا جاتا تھا۔ اس فریم کو تیار کرنے سے کیا ہوتا تھا، اس میں آلریڈی پرنٹنگ ہوئی تھی۔ اس فریم کو تیار کرتے تھے۔ اس فریم کو تیار کرنے کے بعد اس فریم کو جوڑا جاتا تھا، ہاتھوں سے اس فریم کو جوڑتے تھے۔ جوڑنے کے بعد اس کو کیا کرتے تھے، حروف جو فریم کے اندر حروف سے تیار کیا ہوا فریم ہوتا تھا، ان کو حروف کو آپس میں جوڑتے تھے، پورا ایک فریم بن جاتا تھا۔ اس فریم کے عمل کو ہم جو ہے فریم کے عمل سے ہم اس کو طباعت کا کام کرتے تھے۔ فریم کی صورت میں اس کو جوڑتے تھے تو پھر وہ پرنٹنگ کی جاتی تھی فریم کے ذریعے۔ پہلے فریم بنائے جاتے تھے، لوگ فریم بنا کے حروف کو جوڑ کے ایک فریم تیار کرتے تھے، پھر جو بھی کوئی ان کے پاس پرنٹنگ کے لیے آتا تھا وہ پورا فریم جو ہے وہ سیٹ کر دیتے تھے، وہ لگا دیتے تھے، اس کے تحت جو تھی طباعت کی جاتی تھی۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا، اگلا پوائنٹ ہے ٹریڈل پریس۔ ٹریڈل پریس کے اندر کیا ہے؟ پہلے ہم نے حروف اکٹھے کر کے اس کو ایک فریم تیار کیا، اگلے میں ٹریڈل پریس۔ فریم بنانے کے بعد اگلا مرحلہ اس فریم کو پریس میں لگانے کا آتا ہے۔ جو یہ فریم تیار کیا جاتا ہے اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو پریس کے اندر لگایا جاتا ہے۔ یہ فریم ایک چھوٹی مشین جسے ٹریڈل پریس کہتے ہیں، ایک مشین ہوتی ہے ٹریڈل پریس، اس میں فریم کو لگایا جاتا ہے
اور پھر اس مشین کے ذریعے پرنٹنگ کی جاتی ہے. جو پھر یہ مشین ہوتی ہے جب فریم کو اس کے اندر لگا دیتے ہیں پھر اس کے ذریعے پرنٹنگ کرتے ہیں. طباعت کا یہ طریقہ عام طور پر دعوتی کارڈ، وزٹنگ کارڈ اور لیٹر پیڈ وغیرہ چھاپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم عموماً جاتے ہیں، اپنا آرڈر پلیس کرتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے ہمیں دعوتی کارڈ چاہیے یا ہمیں اتنے وزٹنگ کارڈ چاہیے، 100، 1000، 500 جتنے بھی ہوتے ہیں. ہم وہ اپنا آرڈر دیتے ہیں، وہ ایک فریم تیار کرتے ہیں. فریم تیار کرنے کے بعد پرنٹنگ پریس میں لگاتے ہیں اور مشین کے ذریعے پیڈل پریس کے ذریعے اس کو چھاپ دیتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 ہے لائنو ٹائپ. لائنو ٹائپ ہے طباعت کے اس طریقہ میں ایک ایسی مشین استعمال ہوتی ہے جس میں پگھلا ہوا سیسہ موجود ہوتا ہے. اس ٹائپ کرنے والا آدمی اس عبارت کو ٹائپ کرتا ہے جس سے حروف سیسے میں ڈھلتے ہیں، پوری لائن باہر نکلتی ہے اور پھر ان سے طباعت کی جاتی ہے. اچھا، لائنو ٹائپ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک ایسی مشین ہوتی ہے پرنٹنگ کے لیے، طباعت کے لیے جو طریقہ ہے، ایک مشین ہوتی ہے اس میں سیسہ مطلب جیسے پگھلا ہوا سیسہ، مطلب جسے شیشہ جو ہوتا ہے اس کو پگھلایا جاتا ہے، پگھلا کے جو ہے ایک مواد بنایا جاتا ہے، وہ اس کے اندر اس مشین کے اندر موجود ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہے اس کو ٹائپ کرتا ہے، عبارت کو جو اس نے پرنٹ کروانی ہوتی ہے ایک عبارت ٹائپ کرتا ہے جس سے حروف سیسے میں ڈھلتے ہیں. حروف جو ہوتے ہیں جو وہ ٹائپ کرتا ہے حروف وہ سیسے میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. پورے ایک سیدھی پوری لائن بن جاتی ہے. جب وہ لائن بن کے باہر نکلتی ہے پھر اس کے بعد لائن بننے کے بعد پھر ایک کیا کی جاتی ہے، طباعت کی جاتی ہے، پرنٹنگ کی جاتی ہے. مونوٹائپ. طباعت کا یہ طریقہ تقریباً لائنو ٹائپ سے ملتا جلتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اول الذکر میں پوری لائن ٹائپ ہوتی ہے جبکہ مؤخر الذکر میں ایک ایک لفظ. اس طریقے میں ایک ایسی مشین استعمال کی جاتی ہے جس میں پگھلا ہوا سیسہ موجود ہو اور ٹائپ کرنے والا شخص ٹائپ کرتا ہے تو حروف سیسے میں ڈھل جاتے ہیں. پھر ان حروف کو اسٹیریو کی صورت دے کر پرنٹنگ مشین میں لگایا جاتا ہے. اس طرح کے اسٹیریو سے پرنٹنگ بہت تیز اور بہت زیادہ تعداد میں ہو سکتی ہے. مطلب مونو اور لائنو ٹائپ یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. ہم لائنوں میں کیا کرتے تھے، لائنوں میں ہم اس طرح کرتے تھے کہ ایک مشین تھی، اس کے اندر جو طباعت کا جو طریقہ تھا، ایک مشین تھی اس کے اندر ہم اس کو ایک بندہ جو تھا ایک ٹائپ کرتا تھا، حروف داخل کرتا تھا اور سیسہ پلائی جو ہوتی ہے، جو کانچ ہوتا ہے اس کو پگھلا کر ایک بنایا جاتا ہے مٹیریل، اس کے ساتھ اس کو اس کے حروف کے ساتھ اس کے اندر ڈالتے تھے. پھر ایک پوری لائن جب ایک بندہ ایک شخص جب ٹائپ کرتا تھا تو ایک لائن پوری باہر کی طرف نکلتی تھی، پھر اس سے کیا ہوتا تھا، طباعت کی جاتی تھی. اس سے مونو ٹائپ کیا ہے، مونو ٹائپ بھی سے ملتی جلتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ شروع کے اندر جو پوری لائن ٹائپ ہوتی تھی اس کی بجائے انہوں نے کیا کہ ایک ایک لفظ کو ٹائپ کرنا شروع کیا. جب ایک ایک ورڈ کو اس کے ساتھ کیا تو جب اس مشین کے اس طریقے میں ایک مشین کے اندر اس کو جب استعمال کیا جاتا تھا، جب ایک شخص اس کو ٹائپ کرتا تھا، جیسے ہم لائنوں میں ایک شخص ٹائپ کرتا تھا، اس طرح مونو میں بھی ایک شخص جو ہے اس کو ٹائپ کرتا ہے حروف کو. جب اس کو حروف کو کرتا ہے اور لیکن حروف کو جب ٹائپ کرتا ہے، ٹائپ کرنے کے بعد ایک ایک حروف کو مشین کے اندر اسٹیریو کے انداز میں، اسٹیریو کی طرح اس کے ساتھ جب پرنٹنگ مشین میں اس کو ڈالتا ہے تو یہ لائنو ٹائپ سے زیادہ تیز رفتار اور زیادہ تعداد میں پرنٹنگ ہوتی ہے، طباعت کی جاتی ہے، طباعت ہوتی ہے. اس سے لیتھو طریقہ طباعت، لیتھو پرنٹنگ. لیتھو طریقہ طباعت کا اگرچہ آج کل زیادہ رواج نہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ فرسٹ طریقہ کے بعد یہ ختم ہو گیا تو بے جانا ہوگا. آف سیٹ طریقہ
کے بعد یہ ختم ہو گیا تو یہ بھیج جانا ہوگا۔ آفسیٹ طریقہ طباعت سے پہلے پاکستان میں زیادہ تر اخبارات اور جرائد اسی طریقہ طباعت سے چھپتے تھے، اس لیے ہمیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ اچھا، پہلے لیتھو کا طریقہ بڑا فیمس تھا، لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ اب اس کا اتنا زیادہ رواج نہیں ہے، یہ ٹرینڈ پرانا ہو گیا، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ہوتا تھا۔ کتابت، کمپوزنگ، جو کمپوز کرتے ہیں، اس طریقہ کے ذریعے چھپنے والے مواد کو سب سے پہلے ایک خاص قسم کے کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے۔ مواد کی کتابت ایک مخصوص سیاہی سے کی جاتی ہے۔ جس کاغذ پر کتابت کی جاتی ہے اس پر کالم بنے ہوتے ہیں، مطلب اس کاغذ جو کاغذ کے اوپر کتابت کی جاتی ہے وہ کالم بنے ہوتے ہیں، کالم کے اندر کتابت اور لکیریں لگی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کاغذ ایک خاص قسم کے کیمیائی عمل کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، کتابت یعنی جو کمپوزنگ کی جاتی ہے، جو چھپے ہوئے جو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے کے ذریعے چھپنے والا جو جتنا بھی ایک مواد ہوتا ہے اس کو پہلے ایک خاص قسم کے کاغذ کے اوپر منتقل کرتے ہیں، ایک خاص قسم کا کاغذ ہوتا ہے اس کے اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ کیمیائی طریقے سے اس کاغذ کو بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر اس مواد کو ایک مخصوص قسم کی سیاہی سے اس کے اوپر منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو جس کاغذ کے اوپر منتقل کیا جاتا ہے وہ ایک کاغذ جو کیمیائی انداز سے بنایا جاتا ہے، وہ ایک کالم اور لکیریں لگی ہوتی ہیں اس کاغذ کے اوپر، اس کے اوپر منتقل کیا جاتا ہے اس کو۔ پوائنٹ نمبر 2، پلیٹ کی تیاری، پریپریشن آف پلیٹ۔ مخصوص قسم کے کاغذ پر مخصوص سیاہی سے کتابت کا کام مکمل کرنے کے بعد پلیٹ تیار کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلہ میں کتابت شدہ مواد کی کاپی کو دھات کی ایک پلیٹ پر الٹا رکھ کر دباؤ ڈالا جاتا ہے، نیچے سے حرارت پہنچائی جاتی ہے۔ اس طرح کاپی پر لکھی ہوئی عبارت پلیٹ پر الٹی منتقل ہو جاتی ہے۔ مطلب پلیٹ کے اوپر اگر الٹا لکھا ہوا تو اس کو اس انداز سے اس کے اوپر رکھیں گے جس کے اوپر ہم نے پرنٹنگ کرنی ہے، کمپوزنگ کرنی ہے، اس طریقے سے اس کو رکھتے ہیں اور نیچے سے ہیٹ دی جاتی ہے تو وہ جو ہوتا ہے اس پلیٹ کے اوپر جو مواد چھپا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر پرنٹ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے پرنٹنگ کے لیے آپ ابھی بھی کسی جگہ پہ پرنٹ کروانے یا کوئی چیز جاتے ہیں، پلیٹس ہوتی ہیں، ان پلیٹس کو جیسے مثال کے طور پہ ہماری شرٹس ہوتی ہیں، شرٹس کے اوپر پرنٹنگ کرتے ہیں، ہم اپنے شرٹس کا وہ جو بھی پرنٹنگ کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ ہم ان کو دیتے ہیں، وہ پلیٹس بنوا کے لے کے آتے ہیں، اس پلیٹ کی صورت میں آ کے پھر اپنی مشینوں میں ڈال کے اس کو پرنٹنگ کرتے ہیں، لیکن پہلے پلیٹس بنتی ہیں۔ پلیٹ کی صفائی، پلیٹس صاف کرنے کے بعد پلیٹ سے کاپی اتاری جاتی ہے۔ اب یہ کاغذ بیکار ہو چکا ہوتا ہے، اس کے بعد پلیٹ کو مختلف کیمیکل لگانے کے بعد صاف کیا جاتا ہے تاکہ پلیٹ پر موجود عبارت صاف واضح رہے۔ عام طور پر اسے کھٹے کے رس سے صاف کیا جاتا ہے۔ کھٹے کے رس سے صاف کیا جاتا ہے، یعنی جب پلیٹ کے ساتھ پرنٹنگ کا کام کر لیا جاتا ہے اس کو ایک صاف کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو صاف کر دیا جائے، جو عبارت اس کے اوپر اصل پرنٹ کی گئی ہے وہ واضح رہے، اس وجہ سے اس کو کھٹے کے رس سے اس کو صاف کیا جاتا ہے پلیٹ کو۔ سلنڈر پر لگانا، پلیٹ کو اچھے طریقے سے صفائی کرنے کے بعد پلیٹ کو پرنٹنگ مشین کے سلنڈر پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس سلنڈر کے ساتھ رولر ہوتا ہے جو پلیٹ پر سیاہی لگانے کا کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے اس پلیٹ کو سلنڈر پہ لگاتے جاتے ہیں صفائی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سیاہی لگاتا جاتا ہے۔ مشین کے ذریعے کاغذ پلیٹ آتا ہے اور اس پر ایک اور رولر کا دباؤ پڑتا ہے جس سے تمام حروف جو پلیٹ پر الٹے ہوتے ہیں کاغذ پر صحیح ورت میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ عمل کاپی کے مطلوبہ تعداد میں چھپ جانے تک جاری رہتا ہے۔ جب تک یہ چھپتا نہیں ہے تب تک یہ عمل جاری رہتا ہے، اس کو وہ دباؤ کے ساتھ
جو ایک اور نیا رولر لگایا جاتا ہے اس کے ساتھ اس کو کاغذ کے اوپر منتقل صحیح طریقے سے منتقل کیا جاتا ہے، اور یہ تب تک عمل جاری رہتا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے کاپی کے اوپر چھپ نہ جائے۔ اچھا، یہ تو پوائنٹ تھے کچھ جی لیتھو طریقہ طباعت کے، لیتھو پرنٹنگ کے، اس کے کوئی طریقہ کار تھا۔ اب لیتھو کی خامیاں کیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ لیتھو طریقہ طباعت ایک وقت اخبارات کی ضرورت تھا۔ ایک وقت تھا کہ لیتھو جو طریقہ ہوتا تھا، لیتھو مطلب ایک پرنٹنگ کا طریقہ تھا، وہ اخبار کی ضرورت تھا۔ جب آف سیٹ طریقہ آیا تو یہ تقریباً متروک ہو گیا۔ اسے چھوڑنے کی وجہ اس طریقہ میں کچھ خامیاں تھیں جو درج ذیل ہیں۔ کچھ خامیوں کی وجہ سے اس طریقے کو چھوڑا گیا۔ خامیاں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اگلی اینڈ کلمسی نیوز پیپر، بدنما اور بدوزہ اخبارات۔ لیتھو طریقہ سے جب کاپی پلیٹ پر منتقل ہوتی تھی تو اس پر کچھ دھبے آ جاتے تھے، اس لیے اخبار چھپائی کے بعد بدنما نظر آتا تھا۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے، مگر اخبارات کے حقیقی حسن اور جاذبیت کو بحال نہ کیا جا سکا۔ جب اخبار چھپتا تھا تو اس پہ کچھ دھبے وغیرہ آ جاتے تھے، جس وجہ سے لوگوں نے اس چیز کو تھوڑا اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا تھا، اچھا لوگوں کی نظر میں نہیں آتا تھا کہ پرنٹنگ اچھی نہیں ہوئی، تو پھر اس کو انہوں نے کافی چیزیں کوشش کی ختم کرنے، لیکن نہیں کر سکے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 2، کاپی کا ضائع ہونا۔ اس طریقہ میں اخبار کی اصل کاپی ضائع ہو جاتی تھی، اسے صرف ایک ہی مرتبہ استعمال میں لایا جا سکتا تھا اور اسے محفوظ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اب تو جو پرنٹنگ ہوتی ہے اس کا جو پیپر آپ اس کو ریسائیکل کر سکتے ہیں، اس دور میں نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 3، محدود و اشاعت لمیٹڈ پرنٹنگ۔ یہ طریقہ اخبارات کے لیے تو موزوں ہو سکتا ہے، اخبارات کے لیے تو یہ طریقہ جو تھا موزوں تھا، جن کی اشاعت 6-7 ہزار ہو، مگر موجودہ دور میں جب اخبار کو ہر روز لاکھوں کی تعداد میں شائع کیا جاتا ہے، یہ طریقہ موجودہ تقاضے پورے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی چھپائی کا عمل انتہائی سست اور تکلیف دہ ہے۔ کیونکہ ضروری تھا، اگر 6-7 ہزار تک کی اشاعت کرنی ہے تو دین ٹھیک تھا، لیکن جب لاکھوں کی تعداد میں چھاپنا تھا اس کے لیے پھر یہ مفید نہیں تھا، سست ترین طریقہ تھا۔ نمبر 4، تصاویر کی اشاعت۔ لیتھو طریقہ طباعت میں تصویر کی اشاعت کی کوئی گنجائش نہیں۔ تصویر کی اشاعت کے لیے بلاک کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اس مشین میں بلاک کی کوئی گنجائش نہیں، اور موجودہ دور تصویری صحافت دور ہے، اس لیے یہ طریقہ مکمل طور پر اس دور کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جب تصویریں ہی نہیں ہونی اب تو تصویروں کے ساتھ نیچے ہیڈنگ اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اس دور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ پرانی مشینیں اور خراب روشنائی، اولڈ مشینز اینڈ بیڈ انک۔ شروع میں جب مشین اچھی ہو تو طباعت اچھی ہوتی ہے، مگر مشین کی حالت کے ساتھ ساتھ طباعت کی حالت بھی بگڑتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پلیٹ پر لگانے کے لیے روشنائی کا معیار بھی گر گیا ہے، اس لیے یہ طریقہ طباعت حسن و خوبصورتی پیدا کرنے سے قاصر ہے، جو کہ اخبار کی جان ہوتی ہے۔ المختصر یہ سب وہ خامیاں ہیں جن کی وجہ سے اخبار نے لیتھو کی جگہ آف سیٹ طریقہ طباعت اپنایا۔ یہی تھی کہ مشین جب تک تو ٹھیک تھی، نئی مشین ہوتی ہے تب تک تو پرنٹنگ بڑی اچھی آتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جیسے مشین اور اس کی انک ہوتی جاتی ہے خراب، تو وہ کیا ہوتا ہے، پرنٹنگ بھی گندی دیتی ہے، اس وجہ سے پھر آف سیٹ نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اب آگے ہے آف سیٹ پرنٹنگ، آف سیٹ طریقہ طباعت۔ آف سیٹ طریقہ طباعت کی 2 اقسام ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے ون ڈائک آف سیٹ، فوٹو آف سیٹ۔ آج کل زیادہ تر ون ڈائک
آف سیٹ طریقہ استعمال ہوتا ہے، مگر بعض جرائد فوٹو آف سیٹ بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان دونوں کا تفصیلی ذکر درج ذیل ہے۔ ون ڈائک آف سیٹ، ون ڈائک طریقہ طباعت، ون ڈائک پرنٹنگ۔ ون ڈائک طریقہ طباعت چونکہ تھوڑا سا پیچیدہ طریقہ ہے، اس لیے طلباء کی آسانی کے لیے اس کے مختلف حصوں کی علیحدہ علیحدہ وضاحت کی جاتی ہے۔ یہ دراصل مشکل ہے، اس وجہ سے سیپریٹ کر کے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ کاپی کی تیاری، پریپریشن آف کاپی۔ کاتب سب سے پہلے ایک شفاف ٹرانسپیرنٹ کاغذ پر مواد کی کتابت کرتا ہے، اس کاغذ کو بٹر پیپر بھی کہتے ہیں۔ جو یہ ایک کاتب ہے جب سب سے پہلے ایک شفاف ٹرانسپیرنٹ پیپر پر مواد کی کتابت کرتا ہے، اس کاغذ کو بٹر پیپر بھی کہتے ہیں۔ جو یہ پیپر ہے اس کو بٹر پیپر بھی کہتے ہیں۔ اس پیپر پر ایک مخصوص قسم کی سیاہ روشنائی سے کتابت کی جاتی ہے، ایک خاص اس پیپر کے اوپر خاص قسم کی سیاہی کے ساتھ ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں، کتابت کی جاتی۔ تصاویر، کارٹون اور نقشوں وغیرہ کے پازیٹیو بنائے جاتے ہیں، اس کی شکل اس تصویر کے نیگیٹو سے ملتی ہے۔ کہتا تصویر، کارٹون اور نقشے وغیرہ کے پازیٹیو بنائے جاتے ہیں، اس کی شکل اس تصویر کے نیگیٹو سے بھی ملتی ہے، مگر یہ پازیٹیو ہوتی ہے۔ اس کے بعد آرٹ ایڈیٹر مطلوبہ ترتیب کے مطابق کاپی جوڑتا ہے۔ ایک خاص قسم سے جس پیپر کے اوپر اس کی پرنٹنگ یا کوئی اس کی کتابت کی جاتی ہے اس کو ایک خاص قسم کا پیپر بھی کہتے ہیں، اس کو ہم بٹر پیپر بھی کہتے ہیں۔ اس کے اوپر خاص قسم کی کتابت جو کرتا ہے، خاص قسم کی سیاہی استعمال ہوتی ہے۔ سیاہی استعمال کرنے کے بعد اس کے ساتھ تصویریں، کارٹون، نقشے وغیرہ جو ہیں پازیٹیو بنائے جاتے ہیں، جو کہ ان کے نیگیٹو اور پازیٹیو ملتے جلتے ہیں، لیکن ہوتے اصل میں کیا ہیں؟ پازیٹیو، لیکن نیگیٹو پازیٹیو ملتے جلتے ہیں لیکن ہوتے پازیٹیو ہیں۔ اس کے بعد جو ایڈیٹر ہوتا ہے اس کو ایڈٹ کر کے کاٹ جھانٹ کرنے کے بعد ایک کاپی تیار کرتا ہے، جو جوڑتا ہے، پراپر ایک کاپی بناتا ہے۔ پلیٹ کی تیاری، ون ڈائک طریقہ طباعت میں پلیٹ کو ایک مخصوص طریقہ سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے دھات کی پلیٹ جو زنک یا المونیم کی ہوتی ہے کو ضرورت کے مطابق کاٹ لیا جاتا ہے، اس کے بعد ایک مشین سے اس کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے، اس طرح پلیٹ کو تیار کیا جاتا ہے۔ وائنڈنگ طریقہ طباعت میں پلیٹ کو ایک مخصوص طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ وائنڈنگ جو طریقہ ہوتا ہے، پلیٹ کو کس طریقے سے پریپریشن کی جاتی ہے، کیسے تیار کیا جاتا ہے، ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ وائنڈنگ طریقہ کے اندر پلیٹ کو ایک مخصوص طریقے سے تیار کرتے ہیں، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ان کے اس کو تیار کرنے کا۔ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے دھات جو ہوتی ہے، پلیٹ کی جو دھات ہوتی ہے زنک یا المونیم کی ہوتی ہے، جس کو ان کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، اس کو ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مشین کے ساتھ اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے، پھر پلیٹ تیار ہو جاتی ہے۔ پلیٹ کی صفائی کیسے کرتے ہیں؟ پلیٹ کی صفائی کے لیے پلیٹ کی ابتدائی تیاری کے لیے بعد میں اس کی صفائی کا مرحلہ آتا ہے۔ جب پلیٹ تیار ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی صفائی کرتے ہیں۔ اس مرحلہ میں سب سے پہلے پلیٹ کو ایک فریم میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پلیٹ کے اوپر تھوڑی سی ریت یا پسا ہوا شیشہ ڈال دیا جاتا ہے، یا ریت ڈالتے ہیں، پسا ہوا شیشہ ڈال دیا جاتا ہے، اور پلیٹ کے اوپر شیشے کی اتنی گولیاں رکھ دی جاتی ہیں جو پلیٹ کی پوری سطح کو ڈھانپ لے، یعنی کہ پلیٹ کے اوپر شیشے کی اتنی گولیاں رکھ دیتے ہیں کہ وہ جو پلیٹ کی جو سطح ہوتی ہے اس کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ نظر نہیں آتی نیچے۔ اس لیے اس کے بعد مشین چلائی جاتی ہے اور فریم آگے پیچھے حرکت کرتا ہے۔ آپ نے کئی مشینیں چلتی بھی دیکھی ہوں گی، ایک فریم سا ہوتا ہے، اس کو جب مشین چلتی ہے وہ ایسے وائبریٹ کرتا ہے، آگے پیچھے اس طرح۔ اور ریت یا پسے ہوئے شیشے اور گولیاں کی رگڑ سے پلیٹ کی سطح کو صاف کیا جاتا ہے،
اور اس پر ایسے باریک سوراخ بن جاتے ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتے۔ اس طرح پلیٹ کی صفائی کا عمل تکمیل تک پہنچتا ہے، پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ رولر میں رکھنا۔ اچھا، اس پلیٹ کو کیا کرتے ہیں، رولر میں کیسا رکھتے ہیں؟ پلیٹ کی صفائی کے بعد، جب پلیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک مخصوص قسم کے فریم میں رکھا جاتا ہے جسے رولر کہتے ہیں۔ ایچنگ کے بعد پلیٹ پر فوٹو ٹرانسفر انک چھڑک دی جاتی ہے جو پوری پلیٹ پر جم جاتی ہے۔ سیاہی کو خشک کرنے کے لیے اس پر چاک کا سفوف مل دیا جاتا ہے تاکہ پلیٹ کی سطح خراب نہ ہو۔ پلیٹ کی سطح خراب نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر چاک کا سفوف ہوتا ہے جو کا سفوف مل دیا جاتا ہے، جس وجہ سے اس کی پلیٹ کی جو سطح ہے وہ خراب نہیں ہوتی۔ پلیٹ کی صفائی۔ سیاہی خشک کر کے پلیٹ کو دھو دیا جاتا ہے، اس طرح گوند اور مائکرومیٹ کی تہ اکڑ جاتی ہے اور پلیٹ صاف ہو جاتی ہے، مگر فوٹو ٹرانسفر انک کی بدولت حروف کے نقوش بدستور اپنی جگہ موجود رہتے ہیں۔ اس طرح پلیٹ تیار ہو جاتی ہے اور لیتھو کے برعکس اس کے حروف سیدھے ہوتے ہیں۔ اچھا، پلیٹ کی صفائی ایسے ہی ہوتی ہے، ایک سیاہی خشک کر کے پلیٹ کو دھو دیا جاتا ہے، اس طرح گوند اور مائکرومیٹ کی تہ اکڑ جاتی ہے۔ جب اس کو دھو دیا جاتا ہے ان کے ساتھ تو پھر کہتے ہیں ان کی تہ اکڑ جاتی ہے، جس وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی ٹرانسفر انک کی بدولت جو حروف ہیں وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوتے۔ تو یہ تھا جی اس کے جو آف سیٹ طریقہ طباعت۔ اب یہ تو آپ کو لگ رہا ہوگا اتنا پروسیس لمبا کرنے کے والے ایک پلیٹ تیار ہوتی ہے، یہ اتنی جلدی اور اتنی فاسٹ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک کئی مہینے لگ جاتے ہیں، یہ کچھ دنوں کا پروسیس ہوتا ہے۔ آ جاتا ہے پرنٹنگ، طباعت، پرنٹنگ۔ پلیٹ تیار کرنے کے بعد طباعت کا مرحلہ آتا ہے۔ پلیٹ کو جب پراپر ایک تیار کر لی، پھر اس کے بعد پرنٹنگ کرنا۔ اب اس پلیٹ جو بنائی ہے اس کو کسی پرنٹ کرنے کے لیے بنایا نا، اس مرحلے کو، اس کو دو مشینوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دو مشینوں میں اس کے لیے ہمارے ہاں دو قسم کی مشینیں استعمال ہوتی ہیں، شیٹ فیڈ، ویب روٹری۔ شیٹ فیڈ دیکھتے ہیں پہلے۔ پوائنٹ نمبر 1، شیٹ فیڈ۔ یہ مشینیں ایک وقت میں اخبار کی ایک کاپی یعنی 2 صفحے چھاپتی ہیں۔ اس میں کاغذ تختوں اور رموں کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اسے شیٹ فیڈ کہا جاتا ہے، جو کہ نام سے ہی پتہ چلا تھا، شیٹ فیڈ۔ ریم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ان کے تختوں اور رموں کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایک اخبار کی ایک کاپی کے 2 صفحے چھاپتی ہے۔ ویب روٹری ایک قسم کی مشین میں سارا اخبار ایک ہی وقت میں شائع ہوتا ہے اور طے ہوتا ہے۔ اس میں کاغذ ریلز کی صورت میں جاتا ہے۔ اس کی 2 اقسام ہیں۔ ویب روٹری جو ہے اس میں پورا ایک اخبار شائع ہوتا ہے، اس کی 2 اقسام ہیں، 2 یونٹ کی مشین، 4 یونٹ کی مشین۔ 2 یونٹ کی مشین میں 8 صفحات کا اخبار بیک وقت چھپتا ہے، جبکہ 4 یونٹ کی مشین میں 16 صفحات کا اخبار بیک وقت شائع کرتا ہے۔ یہ جدید ہے۔ پلیٹ سلنڈر پر لگانا۔ پلیٹ تیار ہونے کے بعد مشین کے سلنڈر پر چڑھائی جاتی ہے۔ جب پلیٹ کو تیار کر لیا جاتا ہے مکمل، پھر اس کے بعد اس کو سلنڈر پر چڑھایا جاتا ہے۔ اس سلنڈر کے ساتھ ایک رولر لگا ہوتا ہے، اس کو رولر کہتے ہیں، لگا ہوتا ہے، جو پلیٹ کو سیاہی لگانے کا کام انجام دیتا ہے۔ رولر سے سیاہی صرف ان حصوں پر لگتی ہے جن پر فوٹو ٹرانسفر انک موجود ہو۔ اس رولر کا کام کیا ہوتا ہے، وہ دوسرے حصوں پر نہیں لگتی انک، وہ ان حصوں پر لگتی ہیں جہاں پر، کن حصوں پر لگتی ہے، جہاں پر فوٹو ٹرانسفر انک موجود ہوتی ہے۔ رولر سے کیا ہوتا ہے، سیاہی صرف ان حصوں پر لگتی ہے جن پہ فوٹو ٹرانسفر انک ہو، ان حصوں پر سیاہی لگتی ہے۔
ربر بلینکٹ، پلیٹ والا سلنڈر ایک اور رولر کے ساتھ لگتا ہے، پلیٹ والا سلنڈر ہے ایک اور رولر کے ساتھ لگتا ہے جس پر ربڑ چڑھا ہوا ہوتا ہے، یہ ربڑ بلینکٹ کہلاتا ہے۔ پلیٹ سے حروف الٹی صورت میں ربڑ پر منتقل ہوتا ہے، پھر یہ رولر الفاظ سیدھے حالت میں اس رولر پر منتقل کرتا ہے۔ پلیٹ کے اوپر الٹے صورت میں ہوتے ہیں، جب یہ پلیٹ کے اوپر الٹی سمت میں ورڈ ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، اس رولر کو جب اس کے اوپر پھیرایا جاتا ہے، ربڑ ہوتا ہے چڑھا ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر پھرتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے پرنٹ ہوتے ہیں سیدھی صورت میں۔ پھر یہ کاغذ کے اوپر سیدھے حروف پرنٹ کرتا ہے۔ فوٹو آف سیٹ، فوٹو آف سیٹ اور وائنڈنگ آف سیٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے، اس میں بنیادی فرق صرف مواد کی کتابت ہے۔ فوٹو آف سیٹ میں کتابت ایسے صفحے پر کی جاتی ہے جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، یعنی وہ یعنی اوپاکیو ہوتا ہے۔ کتابت شدہ مواد کو کاٹ کر کاپی کی شکل دی جاتی ہے، پھر پوری کاپی کی تصویر لے کر ان کا پازیٹیو بنایا جاتا ہے۔ یہ پازیٹیو اصل میں وین ڈائک طریقہ مواد کی کاپی کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی طباعت کا سارا عمل وین ڈائک کا ہے۔ فوٹو آف سیٹ کیا ہوتا ہے؟ فوٹو آف سیٹ اور وائنڈنگ آف سیٹ میں زیادہ فرق نہیں ہے، دو چیزیں تھیں، فوٹو آف سیٹ اور وائنڈنگ آف سیٹ، اس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پہ فرق یہ ہے کہ بنیادی فرق صرف مواد کا ہوتا ہے کہ کس قسم کا مواد چھاپنا ہے۔ فوٹو آف سیٹ میں کتابت ایسے صفحے پر کی جاتی ہے، فوٹو آف سیٹ اس میں کتابت ایسے صفحے پر کی جاتی ہے جو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، جو دوسرا اس میں ٹرانسپیرنٹ ہوتا تھا اس میں ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، یعنی وہ اوپاکیو ہوتا ہے۔ کتابت شدہ مواد کو کاٹ کر کاپی کی شکل دی جاتی ہے، جو کتابت شدہ مواد ہوتا ہے اس کو کاٹ کر کاپی کی شکل دی جاتی ہے، پھر پوری کاپی کی تصویر لے کر اس کا پازیٹیو، جب پوری کاپی ہو جاتی ہے اس کی تصویر لے کر اس کا پازیٹیو بنایا جاتا ہے۔ یہ پازیٹیو اصل میں وائنڈنگ طریقہ مواد کی کاپی کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی طباعت کا سارا عمل وائنڈنگ کا ہے، پھر چھاپنے کا، پرنٹنگ کا سارا عمل جو ہے وائنڈنگ کا۔ خوبیاں کیا ہیں اس کی آف سیٹ کی؟ اس طرح طباعت کو لیتھوں پر ترجیح دینے کی مندرجہ ذیل وجوہات ہیں۔ اس طریقہ طباعت کو لیتھوں پر ترجیح دینے کی وجوہات: اخباری خوبصورتی، آف سیٹ طریقہ سے شائع ہونے والے اخبارات لیتھوں کی طرح بدنما نہیں ہوتے، بلکہ ان اخبارات سے قاری کے جمالیاتی ذوق کی تسکین ہوتی ہے۔ بلا شبہ اس طریقہ طباعت نے اخباری حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں اور قاری کے لیے بے پناہ کشش کا سامان فراہم کیا ہے۔ جبکہ آف سیٹ اور لیتھوں میں ڈفرنس کیا ہے کہ یہ ایک خوبصورت، جب اخبار شائع ہو گیا تھا بڑا خوبصورت اور پیارا اور تصویروں والا جو ہے آف سیٹ اور یہ اخبار ہوتا ہے، جس وجہ سے یہ لیتھوں میں اور آف سیٹ میں یہی فرق ہے کہ بڑی لوگوں کی ایک خوبصورتی کا حامل بنتا ہے۔ کاپی کا ضیاع، آف سیٹ طریقہ میں اصل کاپی محفوظ رہتی ہے، اس میں اصل کاپی ضائع ہو جاتی تھی، جبکہ اس کے برعکس لیتھوں میں اصل کاپی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس طرح میں پلیٹ کی تیاری کے بعد اصل کاپی کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، آف سیٹ میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس میں نہیں ہوتا۔ تصاویر کی اشاعت، لیتھو طریقہ طباعت میں تصویر کی اشاعت کی کوئی گنجائش نہیں، جو پہلے ہم ڈسکس کر سکیں، اور اس میں ہم تصویر کی اشاعت کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ اشاعت، آف سیٹ طریقہ طباعت سے ایک وقت میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں اخبار ضرور شائع ہوتے ہیں آف سیٹ کے ذریعے۔ اس طرح اس وقت بہت زیادہ بچت ہوتی ہے اور محدود وقت میں
زیادہ کام ہوتا ہے۔ المختصر، اگر یہ کہا جائے کہ آف سیٹ طریقہ تباہت موجود وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے تو غلط نہ ہوگا، بے شک ایسے۔ تو یہ جی ہمارا کوشچن نمبر 2 تھا، سوال نمبر 2 تھا چیپٹر نمبر 2 کا، باب نمبر 2 کا۔